الحمد لله رب العالمين۔ چودھری امتیاز الرحمان لاہور سے میرے بیٹے اسامہ کی شادی ہو گئی ہے۔ نیک اولاد اور کاروبار میں برکت کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا کر اللہ نیک اولاد بھی دے اور اللہ برکت بھی دے۔ میرا نام سید زمان ہے۔ آپ میرے بیٹے اور چھوٹی بیٹی کے لیے دعا کریں جو بیمار ہے، اللہ اس کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے دوست غلام حسین کی شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں۔ دونوں میاں بیوی نے ٹیسٹ کرائے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے۔ اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ سورۃ یوسف پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں۔ حرم شریف میں چھوٹے اور بڑے کا جنازہ ساتھ پڑھا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اس میں تو کیونکہ جو دعا ہے وہ تو دونوں کے لیے ہے نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا، اس میں چھوٹا بڑا سب برابر ہے۔ مرد کی اجازت کے بغیر بیوی اس کے پیسے اٹھا کر اس کے بچوں پہ خرچ کرے یا غریبوں کو دے، یا بچی شادی شدہ مالی حیثیت سے کمزور ہے، بیوی اپنی بچی شادی شدہ کی ضرورت پوری کر وہ خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے نہیں اٹھا سکتی۔ اتنا ضرورت جو ہے، جو ضرورت ہے کھانے پینے کی حد تک، وہ جائز ہے۔ فاطمہ وجیحہ بیبی کے بچے نہیں ہیں، مردوں کی کمزوری کی وجہ سے اللہ شفا عطا فرمائے اور اولاد عطا فرمائے۔ امام کے پیچھے جہری عصری نماز میں مقتدی بھول کر قرات کر لے، سورۃ فاتحہ پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ احرام کی حالت میں واش روم جانے کے بعد اگر چادر پلید ہو جائے بدل سکتے ہیں آپ۔ ایک ساتھی نے اپنی بیوی کو عراق سے فون پر بیوی کو 3 طلاقیں دی اور گواہ کوئی نہیں ہے۔ اب شوہر انکار کرتا ہے جبکہ بیوی کہتی ہے کہ مجھے شوہر 3 طلاقیں دی، تو کیا طلاق واقع ہو؟ طلاق واقع ہو جائے گی۔ میں انڈیا کے ایک کالج میں پڑھتا جو ہندوؤں کا ہے، جمعہ کی نماز کے لیے باہر جانے نہیں دیتے، تو ہم اسٹوڈنٹ کالج کے اندر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن خطبہ عربی کے علاوہ اپنی زبان کوئی بات نماز ہو جاتی ہے۔ نام ارسلہ خان، میرا 2 چلے رہ گئے اور جب میں ارادہ کر لوں تو ماں کہتی ہے کہ مت جاؤ۔ بہرحال ماں کا کہنا ماننا چاہیے۔ ابھی بھی تک نہ پڑھیں اور تہجد کے ساتھ پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے۔ میرے پیشاب کے قطرے بند نہیں ہوتے، بہرحال نیچے ٹیشو وغیرہ یا پیمپر وغیرہ رکھیں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔